بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس منزلة عند الله سبحان الله يأخذه بها جميع الشهداء سبحان الله يوم القيامة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. With the request for Surah Fatiha for Sayyid Ghazal Rizvi, Sayyid Firoz Rizvi, Sayyid Faisal Raza Rizvi, Sayyid Rahbar Zahir, Sayyid Zain al-Abidin, and all Marhumin and Shahada of Al-Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد. مضمون میں نے کچھ اور پہلے سے ہم نے تیار کیا تھا، پھر یہاں پہ آنے کے بعد بھی فرمائشات کل اور اس سے پہلے بھی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جنگ، میں نے کہا کہ جنگ پڑھنے کے لیے پورا مجھے سینہ اور پورا ذکر دینا پڑتا ہے. مدارس بہت زیادہ ہیں، آج بھی 4 مدارس ہیں. میں نے جو فضائل کا انتخاب کیا یہاں آنے کے بعد جو میں نے سنا، پھر مجھ سے جو ریکویسٹ کی گئی مسائل کے یہاں سے، تو میں نے سوچا کہ فضائل میں مولا عباسی کے پیش جناب سرکار وفا باب الحوائج بلند تر صلوات. سبحان اللہ. وقت نکالا یہ کیا انتخاب. تو عزیزان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں، ویسے تو جناب عباس علیہ السلام کی جو زیارت ہے، چند چیزیں جلیل پیش کروں گا. عزیزان گرامی جنت البقیع میں ہمارے 4 امام ہیں، لیکن چاروں کی خبریں ساتھ ساتھ، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے. لیکن عزیزان گرامی جب خود مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس کو کہاں دفنایا ہے، تو آپ نے انہیں الگ دفنایا، یعنی جانتے ہوئے علم امامت کے ساتھ کہ 2 حرم بنے. دیکھیں جب جنت البقیع میں قبۃ گنبد تھا تو 4 معصوموں کا ایک ساتھ تھا اور رسول خدا کا الگ. تو گرامی لیکن مولا سجاد جہاں جناب علی اکبر کو، جناب علی اصغر کو، تمام شہداء کو ایک جگہ دفنا رہے ہیں، پھر بھی جناب عباس کو مستقل حرم دے رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ولی ہے اس کے مقابلے میں مستقل حرم، اور ایک مرتبہ سید الشہداء کی بارگاہ، ایک امام کی بارگاہ میں ایک حرم بننے جا رہا ہے، اور اس حرم کے ساتھ قریب میں مولا سجاد کہہ رہے ہیں اور حرم بنے اور دنیا کہے بین الحرم.
بالکل ایک ٹیمی مضمون پہ لے کے چلوں گا، اگر تھوڑا سا توجہ کریے گا کہ یہ جناب امام سجاد کا فیصلہ امام کا فیصلہ ہے کہ 2 حرم ہو اور جو کچھ ہوگا بین الحرمین ہو۔ قدر گرامی اور ائمہ علیہ السلام کا آنکھ خود مولا عباس کی الگ سے زیارت پڑھنا نہیں پہنچا سکتا، لیکن شہداء کربلا کی زیارت ضمن زیارت سید الشہداء، لیکن حضرت عباس کی مستقل زیارت ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے سارا مطلب نہیں، اگر گرامی ایک ایک امام کی الگ زیارت ہے۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آپ جہاں جہاں چلے جائیے گا تو وہاں پہ پہلے اگر کسی اور کی زیارت پڑھیں گے بھی نا تو پڑھیں گے کہ رسول خدا پہ سلام، علی مرتضیٰ پہ سلام، اور آپ پہ سلام، لیکن خود ایک پوری زیارت حضرت عباس کے لیے چوتھے امام علیہ السلام کا پوری زیارت ہے، اور یہ جملے مثال کے طور پہ چھٹے امام علیہ السلام کا آنا اور پھر مستقل پوری زیارت پڑھنا۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سارے مجمع کی توجہ، قرآن میں آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر۔ یہاں اللہ بھی روشن، رسول بھی روشن، اولی الامر بھی چاہے لوگ انکار کریں روشن۔ ادھر اولی الامر یہ ہمارے 12 امام، توجہ مجمع کی، ادھر گرامی ان پہ تو ہم سب بولتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مثال دی کہ ان کی اطاعت کا حق ادا کرنے والا ایک اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہے، رسول خدا کی اطاعت کا حق ادا ہے۔ امیر المؤمنین حسن و حسین اگر 5 اطاعتوں کو ایک جگہ دیکھو اور معراج پہ دیکھو تو ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھو۔ حضرت عباس کے نام میں عین علی سے، بے بطول سے، احمد سے اور سین حسنین، یعنی پنجتن کی محبت کے مرکز کو دیکھتے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، مجھے کسی چند القاب کو پیش کروں۔ حضرت گرامی حضرت عباس کے لیے آپ نے جو چھٹے امام نے زیارت میں پڑھا، میں اگر صرف اس زیارت کی تشریح کروں نا تو اس کے لیے بھی مجھے چند مجالس چاہیے، 5 چاہیے، تو میں پوری زیارت نہیں پڑھوں گا۔ المعاصی جس نے اتنی قربانیاں دی اپنے بھائی کے لیے کہ کوئی کسی کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتی، چھٹے امام نے جو ہے المعاصی لأخی ہے، جس نے اپنے بھائی کے لیے، دیکھیں مولا عباس نے پوری زندگی کیا کہا؟ میں غلام، لیکن آنے والے ہر امام نے کہا اپنے بھائی کے لیے۔ مجمع نہیں ہے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو۔ عزیزان گرامی جناب عباس نے کہا میں حسن و حسین کا غلام۔ یہ جو ائمہ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی، تو یہ امام کے بھائی میں امامت کے بھائی، امامت کا بھائی ہونا امام کا بھائی ہونا اور امام کے بھائی تو اور بھی امامت کے بھائی عباس، میرے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔
محمد کے بھائی ہیں حضرت عباس علیہ السلام، بنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے حضرت عباس۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس سے یہ نہ سمجھے کہ خطابت ہے کہ میں اپنا ایمان پیش کر رہا ہوں، لوگ سننا چاہیں گے میرا ایمان ہے۔ حضرت عباس اللہ تک پہنچنے کا بھی باب ہے۔ میرے جملے کو ظاہر نہ کیجیے گا، خدا تک پہنچنے کا بھی باب در ہے۔ مولا امیر کے لیے رسول خدا نے فرمایا باب مدینہ العلم۔ حضرت عباس اللہ تک پہنچنے کا بھی باب، رسول اللہ تک پہنچنے کا بھی باب، جناب سیدہ تک پہنچنے کا بھی باب، 12 اماموں تک پہنچنے کا باب، جناب زینب تک پہنچنے کا باب۔ کسی بھی اہل بیت کے فرد کو اگر دیکھنا ہو پہنچنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، دروازے کا نام منزلت کو بھی حدیث دوبارہ سن لیں، ان العمی العباس منزلت عند اللہ، بے شک میرے چچا عباس، دیکھیں عجیب و غریب انداز ہے نا امام کا، یہ نہیں کہ ہمارے چچا، تھوڑی سی توجہ کرنے گا۔ امام فرماتے ہیں ان العمی العباس ہے، اگر کوئی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، اور وہ ناز کریں چچا پہ اور کہیں میرے چچا، بچوں کو اتنی انسیت ہوتی ہے ماں باپ سے، کہتے ہیں میرے بابا، میری ماں، توجہ، یہ جو کہتا ہے نا میں میرا، تو یہ انسان اپنی انسیت و محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ چوتھے امام جن کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں زین العابدین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے چچا، ان العمی العباس منزلت عند اللہ، میرے چچا عباس کی اللہ کے نزدیک منزلت ہے۔ کہ روز قیامت تمام شہداء ان پہ غبطہ کھائیں، رشک رہیں۔ دیکھیں دو الفاظ ہیں کہ غبطہ اور ایک ہے حسد۔ حسد منفی ہے، غبطہ مثبت۔ توجہ دیکھیں، کیونکہ امام نے شہداء کہا تھا تو کہا حسد نہیں، شہید حسد نہیں کرتا، اور جو حسد کرے وہ شہید نہیں ہوتا۔ فرماتے کہ روز قیامت تمام شہداء میرے چچا پہ رش کریں، اے کاش مجھے یہ منزلت ملی ہوتی جو عباس کو ملی، منزلت جو مقام جو عظمت ملے گی روز قیامت میرے چچا پر۔ حضرت گرامی جلدی کی چندر کار میں پیش کر دو کر سننا پسند فرمائیں۔ حضرت گرامی اب یہاں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقامات پہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا کہ وہ بار بار کیا اہل بیت ذریت، اہل خانہ اہل بیت ذریت، اور پھر کئی جگہوں پہ لفظ آیا قرآن میں بھائی۔ سبحان اللہ، میں نے الفاظ پڑھ دی اور وہ جملہ میرا ضائع ہو گیا، یہ چند افراد جو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت گرامی آیا ہے ذریت، ان کی اہل بیت، اور تیسرا ہے بھائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے صحابہ میں ڈھونڈنا، ان کے اصحاب میں ڈھونڈنا، اللہ نے ہمیشہ کہا ذریت میں دیکھنا، ان کے اہل بیت میں دیکھنا، ان کے بھائیوں میں دیکھنا۔ جناب موسیٰ کے لیے بھائی، جگہ جگہ پہ لفظ آیا بھائی، تو اب جناب روز قیامت جناب یوسف اللہ کی بارگاہ میں کہیں پروردگارا، تو نے کائنات کا سب سے افضل بھائی اپنے آخری نبی کو دے دیا، پروردگارا کا سب سے اچھا بھائی، کائنات کا افضل ترین بھائی اپنے آخری حبیب محمد مصطفیٰ کو دے دیا، یعنی علی مرتضیٰ، کائنات کا افضل ترین بھائی حبیب کو دیا۔ اگر مجھے علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے،
سب سے پہلی بات وفا جناب عباس اپنے انداز سے پیش کیا ہے. حضرت گرامی وفا کے اندر ایک عجیب و غریب منظر ہوتی ہے کہ ساری دنیا مثال دیتی ہے تو جب بھی بات کرتی ہے نا حتیٰ یہاں تک کہ ہمارے ہاں اہل سنت حتیٰ ہندو حتیٰ عیسائی جو جناب عباس کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفا تو عباس کی. بے شک میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت گرامی روزے رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ یا علی لواء حمد کا پرچم میرا ہے لیکن ہمیشہ دنیا میں بھی آپ ہی نے بلند کیا میرا پرچم اور آخرت میں بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں یا علی لواء حمد کا پرچم ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں. اسی طرح سے مولا حسین کا پرچم ہمیشہ کے لیے میں جلیل سے بات کرنے لگا ہوں تھوڑی سی توجہ کرنے لگا لیکن ہمیں قیامت تک کے لیے مولا حسین کا پرچم جناب عباس کے ہاتھ. لیکن جب جنگ ہونے لگتی ہے نا تو دونوں فوجیں اپنے اپنے پرچم لاتی ہیں. جنگ سے پہلے دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک پرچم بلند ہوتا ہے دونوں نہیں. پرچم بلند ہوتا ہے فاتح جیتنے والے کا پرچم دونوں کا نہیں. آپ کسی سے پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا ہے کسی کو نہیں پتا. پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا ہے سب کہیں گے علم عباس کو دیکھ لو. پوری دنیا میں آج وہ افراد جو حتیٰ اسلام کے دشمن ہیں جو شیعوں کے دشمن ہیں وہاں پہ بھی حضرت عباس کا پرچم جو فاتح ہوتا ہے اس کا پرچم بلند ہوتا ہے اور جہاں جہاں پہ علم ہوگا آپ کو اس پہ پنجہ نظر آئے. سارا ہمیشہ پنجہ ہوگا یعنی کیونکہ جناب عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے بازو قلم کیے گئے تھے تو ہمیشہ پنجہ ہے وہاں پہ اور وہاں پہ چاند بنا ہوتا ہے کیونکہ قمر بنی ہاشم جہاں جہاں علم پہ پنجہ ہے کبھی بھی آپ کو پنجہ بند نظر نہیں ہمیشہ کھلا نظر آئے. یہ کھلا ہاتھ دعوت دے رہا اگر آج بھی کسی نے حسین ابن علی کی بیعت کرنی ہے کھلا ہاتھ دعوت دے رہا حسین بھی بن جاؤ. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی علم ہوگا وہاں پہ کھلا ہاتھ بتا رہا. اگر آج بھی حسینی بننا چاہتے تو یہ بیعت کے لیے ہاتھ کھلا ہے. کوئی ہاتھ نہ جسے حسین کہ ان کا ہاتھ میرا یا اللہ نے کہا تھا میں نے راہ بیعت کے معاملے میں پیش کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ید اللہ ہے اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرے اس نے آپ کے لیے اللہ کی بیعت کی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو کہا میرا ہاتھ رسول خدا نے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اگر مولا علی فرمائے حسنین کے ہاتھ میرے ہاتھ اور اگر حسین کے عباس کا ہاتھ کوئی تو ایسا ہاتھ ہے جو قیامت تک کے لیے کھلا بتا رہا ہے کیونکہ حسین ہی بننا چاہتا ہے. حضرت گرامی جناب عباس کے خامی سے ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. کچھ دیر پیچھے تو قمر بنی ہاشم قمر چاند کہتے ہیں چاند کے مختلف نام ہیں جیسے ابتدائی جو پہلی 3 شبوں میں بالکل باریک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہلال عربی اردو میں بھی ہم ہلال استعمال کرتے ہیں کرسنٹ انگلش میں کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اسے کہتے ہیں قمر اور جب 13-14 کو ایام 20 پورا چاند کو اسے کہتے ہیں بدر. ہے نا حدیث نبوی یا علی انت کا بدر الدجا یعنی آپ کا چہرہ 14 کے چاند. سبحان اللہ.
لکھا ہے کہ بنو امیہ کے نام کچھ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ مجھے مجبور کرنے کھولنے بنو امیہ کے کچھ چیزیں مشہور ہیں کہ بدصورت تھے، بدکردار تھے، بخیل تھے، بزدل تھے. ساری برائی اگر ساری برائیاں ایک گھر میں دیکھنے تو بنو امیہ ساری خوبیاں ایک جگہ دیکھنی ہو تو بنی ہاشم. بنی ہاشم کے لیے مشہور ہے خوبصورت تھے، سخی تھے. تو ادارے گرامی کمالات کے والے تھے، بہادر تھے، سارے خوبیاں. ادارے گرامی جہاں سبھی خوبصورت کہ سرور کائنات جب چلتے تھے تو لوگ صحابہ سے رک رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول. تو لکھا یہ ہے اور قرآن میں بھی جیسے آئے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ ہے کہ یہ آسمان سے اترا کوئی فرشتہ. وہ کافر تھے لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے. خوبصورت تھے، جمال محمد مشہور ہے. چلو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. تو جناب سرور کائنات کا جمال مشہور ہے، خوبصورتی مشہور. کہیں کسی بازار سے گزر جائیں، کسی قریب بستی سے گزر جائیں، بستی رک جاتی دیکھنے کے لیے. یعنی صحابہ الگ نظر آتے تھے. یہاں پر پاکستانی ہے پاکستان میں کہہ رہے ہیں صحابہ کے غلام. تم جن صحابہ کے غلام ہو وہ صحابہ بھی کہتے ہیں ہم الگ نظر آتے تھے. جب صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں تو تم کیسے. سرور کائنات بہت خوبصورت اور جہاں وہ فرمائیں یعنی آپ کا چہرہ چودھری کے مولا کائنات دیکھیں جہاں رسول خدا اتنے خوبصورت مولا کائنات چودھری کے چال پیغمبر فرما رہا توجہ. جہاں امام حسن و حسین کے نام میں حسن حسین دونوں نکلے ہیں حسن سے حسن حسن سے حسین. حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی خوبصورت. جن کے نام بھی خوبصورت ہو. خوبصورتی مشہور، حضرت حمزہ کی خوبصورتی مشہور. جہاں سارے بنی مولا علی کے بیٹے ایک سے بڑھ کے ایک تھے، جہاں سارے خوبصورت وہاں مولا کے حالات نہیں کھول دے دروازہ کھول. نہیں میں اگر کھول جائے گا تو ہوا آتی رہے گی. مجھے یہ اللہ کی بندگی کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. جہاں سبھی خوبصورت مجمع نہیں ہے اس کا میرے ساتھ. دیکھیں اگر کسی گھر میں کوئی خوبصورت نہ ہوتا ایک بچہ خوبصورت تو سارے لگا اسے مل جائیں گے. یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے. لیکن اگر جہاں سبھی خوبصورت فیصلہ کرنا مشکل ہو زیادہ خوبصورت کون ہے وہاں مولا علی فرما. جنگ صفین میں جب کسی نے کہا یاری کوئی آپ کا لباس پہن کے جنگ کر تلوار بھی آپ کی ہے اور پورا معاہدے کو لشکر کہہ رہا ہے علی آ گیا اور لوگ جیسے آپ سے بھاگتے ہیں. مولا علی کے آنے میں تو لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں فرو بھاگو بڑی بڑی آنکھوں والا آ گیا. مولا کی آنکھیں بہت خوبصورت اور جب مولا دانت بھیج گئے تھے نا اللہ اکبر تو مولا کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. سرخ ہوتی تھی تو بڑے بڑے افراد کا پیتا پانی ہو جاتا. اکثر افراد کہتے تھے بھاگو نہیں تو شیر ابھی دو ٹکڑے کر دے گا. یہاں تک کہ سب بھاگتے تھے مولا کا نام ہی دے کے کئی لوگ وہیں ہٹ
کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا. کسی نے آواز دی آپ کو مولا علی نے بلایا, فوراً جیسے ہی نام سنا کہ مولا علی نے بلایا گھوڑے سے اتر کہا پھر پیدل جاؤ. جب دور سے آتا دیکھا جناب عباس کی زلفیں بڑی تھی, بال بڑے بڑے تھے, زلفیں تھی, یہ لانگ ہے, تو ان کے چہرے پہ بال بہت سیاہ تھے, رنگ بہت گورا. امامے میں سے بال نکلے ہوئے تھے اور چہرہ رنگ گورا تھا, تو مولا نے دور سے آتا دیکھا کہ جو زلفیں نظر آ رہی تھی, ہاں قبر بنی مولا نے ہاں قبر بنی یہ بنی ہاشم کا چاند. ایک مرتبہ جیسے نقاب ہٹائے تو کہا یہ میرا عباس. میں صفین کا ایک واقعہ پڑھوں گا اگر وقت ہو 10 سے پتہ چار مجالس سے آنے بھی تو پہلی ہے. تو ادھر گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں, تو آپ نے نام سن رکھا مروان کا؟ اچھا نہیں سنا. جتنے نجس ذہن جتنے بھی ذہن کے اندر نجس نام سے دوری ہوگی نا اتنا ہی ذہن پاک رہے گا. تو اب یہ مروان جو ہے وہ کہیں صفین میں اس نے دیکھا کہ میں پھنس گیا ہوں, ایک طرف علی جنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف حسن ہے, ادھر حسین ہیں, محمد حنفیہ. تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہیں راستہ تلاش کرو بھاگنے کا, آج لگ رہا ہے موت چاروں طرف منڈلا رہی ہے. تو کہا کہ بھاگے تو کہاں سے بھاگے, وہاں علی ہیں, ان کے ساتھ مالی کیسٹر کھڑے ہیں, ادھر حسن ہے, ان کے ساتھ بھی لشکر ہے, ادھر حسین ہے, اور پیچھے محمد حنفیہ گھیر دیا تھا. تو کہ کوئی تو راستہ ہوگا, بھاگنا ہی اپنا کام ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان میں پڑھا تھا کہ بھئی یہ نہ کہیں, میں نے کہا تھا پاکستان میں کہ بھاگے نہیں تشریف لے. اب ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ بھئی کوئی رستہ تو تلاش کرو بھاگنے کا ہوگا. تو ایک آدمی نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ہر طرف تو فوج ہے, ایک لڑکا اکیلا کھڑا. یہ عباس ہے. ایک لڑکا اکیلا لڑ رہا ہے, اس کے ساتھ فوج نہیں. کہا اکیلا ہے بھی لڑکا, ادھر سے بھاگنا کس سے لڑکا, کہا تم اسے تھوڑا سا مشغول کرو میں بھاگنا. تو لوگ ہیں اب گھوڑوں پہ سوار تھے کہ جیسے آگے بڑھے انہیں اندازہ نہیں کہ جناب عباس لشکر کو گھیر لیں گے. جناب عباس نے اللہ اکبر کہہ کے جس طرح جیسے تلوار پھیرتی, جو جہاں سے بھاگتا مارتے ہوئے واپس لا دیتا. نہ جانے ہے کون, بھاگنے کی جگہ بھی نہیں دے رہا. علی پیچھے نہیں آتے, اس کا پوچھو ہے کون, کہا یہ علی کا بیٹا عباس ہے. اگر میرے بابا سے بھاگو گے جب تک معافی نہ مانگو جانے نہیں. بہت سے کام امام نہیں کر سکتے, نہیں میں پہنچا سکتا. حضرت گرامی بہت سے کام امام نہیں کر سکتے. دیکھیں جناب امیر سے گستاخی کی تو کس نے ہاتھ اٹھایا, جناب مالک اشتر. میرے جملے نے کہا تھا گستاخی کی تو مولا نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ گستاخی کرنا ہے. تو جناب مالک اشتر نے کہا خبردار, مولا کا جہاں پسینہ گرے گا میں خون بہا. خدا کی قسم میں جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں. جناب مولا حسن مجتبیٰ گھر آئے تو جناب عباس نے دیکھا پاؤں سے خون بہ رہا ہے. تب مولا پاؤں میں خون کہنے عباس کو ڈالا, یعنی مولا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے نہ چھپائیے. کہا کہ ایک آدمی آیا تھا شام کے, اس نے پاؤں میں میرے ایک اثر رکھا, اس میں کیل تھا اور میرے پاؤں میں سوراخ کیا. حضرت گرامی خدا کی قسم متعدد روایات کے اندر موجود ہے. میں نے بڑے بڑے جید علماء سے, مستند علماء سے اس کو جا کے ویریفائی کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ بالکل روایت صحیح ہے. جناب عباس نے کہا کہ وہ پھر زندہ واپس نہیں جائے گا جو زہرا کے لال پہ ہاتھ بہت رہ جائے. روایات میں ہے کہ جناب عباس نے اس کا سر قلم کیا, کہا کہ میرے ہوتے حسنین پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور عباس دیکھتا رہے, تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے مولا کے پاؤں میں زخم کیا. میرے جملے بہت نہیں جانے گا. خدا کی قسم جناب عباس کی وفا کی عظمتیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ ہمیں یہ جو جناب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب جناب سید الشہداء اکیلے رہ گئے میدان کربلا میں, تو آپ نے جب آواز دی تو سب سے پہلے کہا یا عباس, اور پھر کہا یا علی اکبر.
پھر کہا اے قاسم، اور آخر میں کہا اے حبیب. مولا کہتے ہیں یا فرسان الحیجہ، وہ میرے شیروں، میں نے آپ سب کو سوال کرایا، میں بالکل تنہا رہ گیا. اللہ نے کہا مجھے بتایا کہ بے علم برآمد ہونا ہے تو جناب عباس کے مسائل پیش کروں. میں نے اسی لیے فضائل میں مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا میں نے اسی لیے کوشش کی کہ پوری مجلس جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو ہے. جب جناب ام البنین کو خبر ملی نا، جب جناب ام البنین کو خبر ملی کہ مولا حسین کی شہادت ہو، متعدد مرتبہ مدینے حسین مارے گئے، لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے حسین مارے گئے کیسے مانتے ہیں. مسلمانوں نے نواسہ رسول کو مان دیا. ایک مرتبہ جناب ام جبشیر نے کہا کہ اللہ یا احمد لا مقام لکم بہا جناب ام البنین نے برقع لیا، سر پہ چادر رکھی، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو جناب عباس کے بیٹے کو آواز مجھے فوراً مسجد نبوی لے جاؤ، تشریف لائیں. اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین مارا ہے؟ بشیر کو نہیں معلوم بی بی ہے کون. اس نے دیکھا کوئی بولتے میں بی بی ہے، بی بی نے اپنا نام نہیں بتایا، تعارف نہیں کروایا. مسجد میں آئے، ہاتھ میں عصا تھا، پودے کے کاندھے میں بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. کہا بشیر میں کیسے معلوم عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. جناب ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے معلوم علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ تو بشیر نے کہا جب عباس کے سر میں گرز لگا، یہ پوری روایت میں ہوگا گرز والی مجھے بھی پیش کرنا ہے شان. کبھی جب جناب عباس کے سر میں گرز لگا، وہ گھوڑے کی زین پہ سر میں گرز لگا. اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر آپ عباس کو جانتے نہیں ہو. بشیر میں عباس کی ماں، بشیر میرا شیر بیٹا، دو انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکا. بشیر میں نہیں مان سکتی، گرز عباس کو لگا، عباس روک نہیں سکے. بشیر نے بڑے مدد سے عرض کی، کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو عباس کے بازو نہیں تھے. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور بی بی نے سینے پہ ہاتھ مار دیا، ہائے عباس. بی بی کہتے ہیں واہ عباس، ہائے عباس. بشیر نے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو رلا؟ بی بی نے رو کے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چلنے کا. بشیر جب کوئی شخص سوال کرتا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا. اگر کسی سوار میں ہاتھ نہ ہو اور وہ زمین پہ گرے تو اس کا چہرہ زمین پہ رکھتا ہے، اس کا سینہ زمین پہ رکھتا ہے. آپ نے کہا تھا وفی صدر ہی سے عباس کے سینے میں تیر تھے. میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کا چہرہ پہنے لگا سینہ لگا. میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے. آپ جانتے ہیں جناب عباس کے متعلق روایت ہے کہ جب دونوں بازو گرم ہو گئے تو حرملہ نے ایک تیر چلایا مولا کی آنکھ میں، دائیں آنکھ میں جناب عباس کے تیر لگا. جیسے تیر لگا آپ اگر جانتے ہیں اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے جب تک نکال لے درد ہوگا، اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو نکالے کیسے؟ اور جناب عباس نے سر کو چھٹکا
آپ سے سناتے جا رہے ہیں جناب ام البنین کے لیے ملتا ہے کہ بی بی کا آواز تھی کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے گیا قبر کی پائنٹی میں بیٹھے اور بلند آواز سے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے بی بی عباس نے میرا بھائی نہیں کی لیکن بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا بعد میں آپ کی حسن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا اجرکم اللہ بی بی نے 4 قبریں بنائی چاروں بیٹوں کے نام یہ میرے عباس کی قبر ہے یہ جعفر کی سب کی قبریں بنائی عبداللہ سب بیٹوں کی قبریں بنائی اور پھر جملہ کہا میرے شیروں میں تم سے کلیئر نہیں کروں کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے پھر بی بی نے 5ویں قبر بنائی کہا کہ میرے مولا حسین کی قبر ہے اور لوگوں نے کہا مولا آپ کی ماں کے نہیں میں صرف آپ پہ کلیئر کروں گے انہیں کہتی تھی ہے مدینے والا مجھے صرف میرے مولا حسین کو پرسا دینا میرے سارے بیٹے میرے مولا کو پروا اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا بس پہ ہاتھ رکھ لے تجھے واسطہ اپنے سے تو دلال کا مانتے کی حاضر قبول فرما ماننے سے شکر کرنے حاضرین میں جو پڑھنے والے سننے والے سب کی وفقات میں اضافہ فرما خیر فرما ہم سب کو یقین جناب سید الشہداء اور عباس کی زیارت نصیب فرما شفاعت نصیب میں سارے ساتھ میں پڑھ سکے ایک سوال کروں آپ سے جناب عباس کا لقب ہے ابو الفضل کبھی آپ نے سوچا اتنا پیارا لقب دیا مولا علی نے ابو الفضل جو فضیلتوں کا بھی باپ ہو پروردگارہ اس کی اتنے مسائل جناب عباس علیہ السلام کے جب آخری وقت تھا مولا نے ایک جملہ کہا تھا مولا میری وصیت ہے اسلام میں وصیت پہ عمل واجب ہے کہا میرے بھائی کیا وصیت ہے کہ مولا میرے لاشے کو کہنے میں مولا ایک لاشا مقتل سے اٹھا کے ان کے شہداء میں لاتے تھے کہا عباس کیوں آپ کا لاشا میں مقتل سے نہ لے جاؤں گا مولا مجھے سکینہ سے شرم ہے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا مولا میں پانی لے آیا تھا لیکن مولا کسی نے تیر چلایا سارا پانی بہ گیا ایداری گرامی مولا حسین علیہ السلام جناب عباس کا لاشا چھوڑ گئے مقتل میں کیونکہ مولا کی وصیت تھی اور علم کو واپس لے آئے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ سب کے ساتھ ہاتھوں کو بدل کرتے ہیں اس آخری جملے کو سننے کی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا علم برآمد ہونا میری ساری دعائیں کریں جیسے ہی مولا حسین واپس آئے نا خیمے پہ تو دیکھا ایک چھوٹی سی بیٹی پڑی بیٹی نے کہا بابا چچا عباس کہاں ہے آپ چچا کا علم کیوں لائے ہیں تو مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے بیٹی کے ذہنوں میں بیٹھ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے جب شام غریبہ میں پہلا تماشا لگا بیٹی نے فوراً فرات کا لنگیا بدل تماشا کا چچا پروردگار تجھے بات سکتا ایک بیوی کا جنہیں چچا سے بڑی محبت تھی اسی کی دعا کو رد نہ فرما باب الحوائج کا واسطہ سب کی حاجات قبول فرما صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما رونے والی آنکھوں کو پروردگار روزہ قیامت ہر غم سے محفوظ فرما دنیا کے سوائے ہمیں شبی کی کوئی غم نہ دے پروردگار ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سر سے قائم رکھنا ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت پروردگار اپنی رحمت اس گھر میں نازل فرما جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں ملائکہ آتی ہے پاک ہنسیاں تشریف لاتی ہیں ہم گناہگاروں کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے کہ کتنی معنی یہ جو روایت میں آیا نا جو ہمارے حسین کی مجلس ہے ملائکہ اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں یہ جو لکھا ہے کہ اگر کوئی پانی پلائے کسی کو امام حسین کے نام پہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اتنا ثواب جو کسی کو نیاز کھلائے تبرک کھلائے مولا نے کہا کہ جو غم کا اہتمام کرے ہماری دادی اس کی شفاعت کرے پروردگار نے جو اہتمام کیا کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو رحمت سیدہ کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل
وسلم إنك السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.